بلیک مون ایپیسوڈ 2۔ شاید بلیک اینڈ وائٹ تھیم تھا جو ہال بھی انہی دو رنگوں میں سجایا گیا تھا۔ وہ دانیہ آپی کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج تک آئی۔ عصام وہاں موجود نہیں تھا۔ آس پاس لوگ ٹہر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ سانولے رنگ پہ سفید رنگ خاص کشش پیدا کر رہا تھا۔ اداسی میں وہ کوئی کلاسیکل حسن کی ملکہ لگ رہی تھی، جس کی آنکھیں جھیل جیسی ہوں، ان میں ایسا درد ہو کہ دیکھنے والے ایک لمحے کے لیے اس درد میں ڈوب کے ابھریں۔ آپی، مما لوگ نہیں آئے؟ کافی دیر کے بعد جب ہال لوگوں سے بھرنے لگا تو اشوے نے دانیہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، عصام بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ بھی کافی دیر سے یہی نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا، پریشان نہیں ہونا، میں آتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا جو کب سے پکڑ کے بیٹھی تھی۔ اچھا، اسے اتنے انجان لوگوں میں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ان میں کوئی ایک بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ پتہ نہیں مما لوگ کہاں رہ گئے۔ دل بیٹھ رہا تھا، موبائل بھی نہیں تھا کہ کال کر لیتی۔ وہ جب سے وہاں آئی تھی ایک بار بھی اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ ریس ہی آ جاتا۔ آنکھوں میں جمع ہونے والی نمی کو اندر دھکیلا، اس سے پہلے کہ سوچوں کی رو اور بھٹکتی اس کے پاس آ کے کوئی بیٹھا۔ اشوے نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ کلون کی خوشبو اس کے ناک سے ٹکراتی دماغ پہ حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے ذرا سا آنکھ اٹھا کے دیکھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے عصام ذرا سا پھیلا۔ اشوے تھوڑی سائڈ پہ ہوئی۔ بدتمیز، بے ساختہ زبان سے پھسلا جو عصام نے بخوبی سنا تھا۔ عصام، اشوے کے گھر والے نہیں آئے؟ دانیہ آپی جانے کہاں سے خوار ہو کے آ رہی تھی۔ نہیں، اور انہوں نے آنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بار اشوے نے اسے دیکھا۔ رات کو بتاؤں گا، اتنا آہستہ کہا کہ صرف اشوے ہی سن سکی۔ کیوں نہیں آئیں گے عصام، بتاؤ؟ دانیہ آپی نے غصے سے عصام کو ہلایا جو آدھی بات کر کے موبائل پہ متوجہ ہو چکا تھا، اس لیے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ بیٹی تھی، اسے جھٹکا لگا اور عصام سکون سے بیٹھا ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی نارمل سی بات ہو۔ بس ہارٹ اٹیک۔ کیا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عصام نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑتے واپس بٹھایا۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے، یہاں سے ہلنا بھی نہیں۔ سختی سے ہاتھ دباتے واپس بٹھایا۔ عصام، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دانیہ آپی پریشان ہوں کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اشوے کا وہاں موجود ہونا ضروری تھا، ان کی بیٹی تھی وہ۔ ابھی سے لے کے جاؤ، عصام کو غصے سے دیکھتے کہا۔ آپ اپنا کام کریں۔ ایک دل چیر دینے والی نگاہ دانیہ پہ ڈالتے اشوے کے ہاتھ کو اور دبایا۔ میں جا رہی ہوں۔ اپنا ہاتھ دوبارہ چھڑوانے کی کوشش کرتے اس کی انگلیوں پہ ناخن کبوئے۔ آرام سے بیٹھی رہیں، ایک سرد آواز سے کہتے اس کے ہاتھ کو اتنی زور سے دبایا کہ اس کی چھوٹی انگلی ہلکی سی کڑک کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ میرا ہاتھ، تکلیف سے اس کا رنگ سفید پڑا۔ دانیہ پہلے ہی خاموش ہو چکی تھی۔ چھوڑیں پلیز، وہ سسکی، لیکن عصام کو کب پرواہ تھی۔ اسی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ میری انگلی ٹوٹ گئی ہے عصام پلیز، وہ کرلائی۔ عصام نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی اور سرخی دونوں کو دیکھا۔ یہ بے بسی، یہی تکلیف اس کے بیمار باپ کی موت کے لیے کافی تھی۔ اٹھو، پھر وہی ہاتھ پکڑا۔ اشوے کی چیخ نکل گئی۔ درد ہو رہا ہے، چھوڑیں، پر عصام نے چھوڑا نہیں۔ راستے میں دانیہ آپی کو بتا دیا کہ کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو کوئی بہانہ کر دیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ سٹی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ ریسیپشن پہ پہنچتے روم نمبر پوچھا۔ ان کا روم دوسرے فلور پہ تھا۔ اشوے کا تکلیف سے سانس لینا محال ہو رہا تھا، لیکن بابا سے ملنا تھا۔ بابا، مطلوبہ کمرے میں داخل ہوتے ہونٹ پڑپڑائے۔ ان کو ایمرجنسی سے روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ عائشہ نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب مما، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ انگلی کی تکلیف کو نظر انداز کرتے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عصام ابھی روم میں نہیں آیا تھا۔ اشوے نے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں بھاگتے عبور کی تھیں۔ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ یہاں آیا ہے۔ تم نے ایسے بدلہ لیا ہے اپنے باپ کو معاف نہیں کر سکی تم؟ وہ اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی لیکن ہاسپٹل میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے مما؟ وہ شاکڈ تھی۔ بابا اس کی وجہ سے اس حالت میں تھے؟ چلی جاؤ یہاں سے، واپس اپنی شکل مت دکھانا، انہوں نے حقارت سے کہتے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ دروازے سے ٹکرائی۔ ماما پلیز۔ یار میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ان کے قریب آئی۔ میں نے کہا ہے یہاں سے چلی جاؤ اشوے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر تمہارے بابا کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دوسری طرف کرتے اسے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کتنی دیر حیرت اور بے یقینی سے وہاں کھڑی رہی، پھر وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ عصام اسے دور دور تک نظر نہیں آیا تھا۔ واپس ریسیپشن تک آتے وہ عصام کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کی کشتیاں ہر طرف سے جل گئی تھیں۔ وہ جانے کون سے سفر پہ تھی۔
جو اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہی پچھلے سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کا قصور کیا تھا۔ نکاح سے ایک دن پہلے، اس گھر میں آج تمہارا آخری دن ہے، اس کے بعد تم جب بھی یہاں آؤ گی بس ایک مہمان کی طرح آؤ گی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے حمید صاحب صوفے پہ بیٹھے۔ اشوے جو مائیوں پہ بیٹھی تھی کم ہی کمرے سے باہر نکلتی، اس لیے حمید صاحب خود ہی اس کے پاس چلے آئے۔ وہ سب سے ناراض تھی۔ اس کا دکھ ایسا تھا کہ جیسے کسی بیوہ کا جوان بیٹا ہو اور وہ پاگل ہو۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ رو رو کے وہ تھک چکی تھی۔ اب خاموش دل کے ساتھ گمسم سی بیٹھی بابا کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا، اس کے ہاتھ پکڑتے حمید صاحب نے ہونٹوں سے لگایا۔ اور میں جانتا ہوں اپنی پسند کا نکاح کرنا تمہارا حق ہے، لیکن جو فیصلہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیا آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی۔ آپ کو کیسے پتا بابا؟ آپ جس جگہ مجھے بھیج رہے ہیں وہ میرے لیے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں اس شخص کو؟ نہیں جانتے۔ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جانتا ہوں۔ اس کی بات کاٹی۔ اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مہابیر سے بہت بہتر ہے۔ اپنا بزنس ہے اس کا، اچھا انسان ہے، چھوٹی فیملی ہے اور میرے دوست کا بیٹا ہے۔ میرے لیے یہ کافی ہے۔ اس کی سرکشی بڑھنے سے پہلے وہ اٹھ گئے۔ لیکن بابا یہ بھی تو سوچے نا، میرا دل کیا چاہتا ہے۔ آنکھیں سرخ سوجی ہوئی تھیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، باپ کے سامنے ایسی بکواس کرتی ہو۔ اس وقت عائشہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ حیا مر گئی ہے کیا؟ چپ کرو تم۔ حمید صاحب نے عائشہ کو گھورا۔ آپ کے ہی ان لاڈوں نے اسے اتنی شے دی ہے جو آج سر پہ چڑھ کے ناچ رہی ہے۔ عائشہ بیگم کے تلووں پہ لگی۔ مجھے بتاؤ تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ حمید صاحب نے اشوے کو دیکھا۔ کچھ نہیں، دل مار دیا گیا۔ جو آپ کو میرے لیے اچھا لگے وہی کریں۔ آنسو دل پہ گر رہے تھے لیکن زبان کچھ اور کہہ رہی تھی۔ باپ کی رضا، رب کی رضا۔ عائشہ بیگم نے ٹکڑا لگایا۔ تمہارے باپ کا فیصلہ ہرگز غلط نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ بہت خوش رہو گی۔ عائشہ بیگم بھی اب نرم پڑ گئی تھیں۔ آگے ہو کے خود سے لگایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلے گئے تو اشوے نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور اس پہ لکھا، میں اشوے حمید آج قسم کھاتی ہوں دوبارہ اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ میں ان کے لیے مر گئی ہوں، وہ میرے لیے مر گئے۔ پھر نیچے تاریخ مینشن کی۔ نوٹ پھاڑ کے ڈرور میں رکھ دیا۔ جاتے ہوئے وہ یہ لازمی لے کے جائے گی تاکہ اس کا دل مضبوط رہے، کبھی یہاں واپس آنے کی ضد نہ کرے، جہاں اس کے جذبات کو سننا پسند نہیں کیا جا سکتا تھا، جہاں اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ پھر وہاں آنے کا کیا فائدہ؟ حسام جو اس کے ہاسپٹل روم میں داخل ہوتے ہی پلٹ آیا تھا، گاڑی میں بیٹھا۔ اب اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی جلدی واپس آنے پہ باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ جانے کیوں پوچھ لیا؟ رکی نہیں آپ؟ اس کی حالت دیکھ کے خود ہی دروازہ کھلا۔ وہ اندر بیٹھ گئی تو دروازہ بند کرتے خود فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھا۔ اشوے گمسم سی ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ ماں کا حقارت آمیز رویہ اس کی روح فنا کر گیا تھا۔ اس کے اندر اب تو سانس لینے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ اس نے کیا کیا تھا ایسا؟ کون سا گناہ تھا جو اس کے دامن سے لپٹ گیا تھا؟ حسام اس کی حالت دیکھ کے خاموش رہا۔ وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی لیکن اس کی فطرت میں نہیں تھا کہ اسے تھام لیتا، اسے تسلی دیتا۔ وہ تو اسے تکلیف دینے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ تو اس کا دکھ تھا، سکھ کیسے بن جاتا؟ مگر گھر پہنچے تو مہمان جا چکے تھے۔ اشوے خاموشی سے اتر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ حسام کمرے میں جانے کی بجائے ابان کے پاس آیا تھا۔ آپ آ گئے بابا؟ وہ خوشی سے دوڑ کے اس کی طرف آیا لیکن حسام نے اسے خود سے لگانے کی بجائے فاصلہ قائم رکھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ پردے کھولتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ جو پہلے ایکسائٹیڈ ہوا تھا کہ ریسیپشن پہ کیا کیا ہوا سب بتائے گا، اب واپس اپنے خول میں بند ہوا۔ یہ خول حسام کا بنایا گیا تھا جس سے باہر نکلنے کی اجازت تو اسے ہرگز نہیں تھی۔ آج کا دن کیسا گزرا؟ پھر اس کے پاس آتے پوچھا۔ اچھا، ریسیپشن پہ نہیں تھے آپ؟ بیڈ پہ ہاتھ پھیرتے ابان نے حسام کو دیکھا۔ ہاں، کام تھا اس لیے۔ ماما کے ساتھ کام تھا؟ معصومیت سے پوچھا۔ ماما نہیں ہے آپ کی وہ۔ اسے غصہ آیا۔ دانیہ پھپھو نے کہا تھا وہ ماما ہے میری۔ وہ سہم گیا۔ وہ اشوے حسام ہے، آپ اسے اشوے حسام کہیں گے، ماما نہیں۔ تنبیہ کی۔ وہ بڑی ہے مجھ سے، اسے اچھا نہیں لگا تھا شاید۔ جیسا میں نے کہا ویسا ہی کریں گے آپ، اور کوئی آرگیومنٹ نہیں۔ کندھے سے پکڑتے باور کروایا۔ جی بابا۔ وہ ڈر رہا تھا۔ اور ان کے پاس بھی نہیں جانا، آپ کا تعلق صرف مجھ سے ہے، یہاں کوئی نہیں ہے جو آپ کا اپنا ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ جی بابا۔ وہ اسے کافی دیر تک سمجھاتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جیسے وہ ٹوٹا تھا ویسے ہی اس کا بیٹا بھی ٹوٹے۔ اسے زندگی کیسے جینی ہے یہ سب سیکھنا تھا، خاص طور پر
अकेले कैसे जीनी है। देखा, मैंने कहा था ना, वो लड़की खा गई मेरे भाई को। पलवशा तो हमेशा उसके खिलाफ ही बोलती थी। बस करो बेगम, इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है। खान बाबा ने उनको घूरा। वो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। वो बच्ची नहीं है। पहले इज्जत को पागल किया, फिर मेरे महावीर को, और अब अपने घर वालों को वो किसी काबिल नहीं छोड़ेगी। शादी तो उसने अपनी पसंद से की है, फिर भी मुझे तो लगता है मेरा भाई इसी दुख में बीमार है कि उसकी बेटी ने दगा कर दी उसके साथ। वो मासूम क्या बुरा करेगी जिसके साथ खुद बुरा हो रहा है। तुम जानती हो हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते थे, बस तुम्हारी और तुम्हारे भाई की बिला वजह की जिद ने इस हाल तक पहुंचाया है। पता नहीं अश्वे का क्या हाल होगा। उन्हें उस लड़की की फिक्र थी जो उनसे छुप छुप के बातें किया करती थी। वो इज्जत की हम उम्र थी, वो उनके लिए इज्जत जैसी ही थी। उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो उनकी बहू बन जाती, लेकिन किस्मत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे रास्ते पलवशा अश्वे को बुरा भला कहती आई थी, और वो अब रूम में दाखिल होते कानों ने जो फिक्रा सुना था उससे और यकीन हो गया था कि ये सब अश्वे का किया धरा है। अश्वे के जाने के 2 घंटे बाद हमीद साहब का होश आया था। उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि रिसेप्शन पे जाना है, लेकिन आई थी अश्वे। आयशा ने उन्हें बताया। तुमने रोका नहीं? नाराज़ थी वो मुझसे? नहीं, पहले ही सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। बेटी है हमारी, वो बमुश्किल बोल पाए थे। उसे भी ये बात समझनी चाहिए, बेटी है वो हमारी। प्लीज़ ज़्यादा बातें ना करें। अंदर आती नर्स ने उन्हें बातें करने से रोका। आयशा खामोश हो गई। मुझसे मिलने तो देती। नर्स के जाने के बाद दोबारा हमीद साहब ने आयशा को मायूस नज़रों से देखा। कैसे मिलने दूँ? आप इस बेड तक उसी की वजह से पहुँचे हैं ना। बेटी थी तो हमारे फैसले पे खुश होती, ना कि यूँ हमें सज़ा देती। हाँ है, मैं ना कहती थी वो लड़की ही मेरे भाई को इस हालत तक पहुँचाने वाली है। कमरे में दाखिल होते पलवशा ऊंची आवाज़ में बोली। फिर हमीद साहब को उनकी बेटी के बारे में पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती रहीं। वो पहले ही बेड पे थे, उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी। आयशा बेगम ने आखिर उन्हें गुस्से से वहाँ से जाने को कहा। खान बाबा समझ रहे थे सिचुएशन को, सो बगैर बुरा मनाए वो पलवशा को लेके वापस चले गए। रीस, खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। रीस ने उसे मना किया। परेशान होने से क्या होगा, अब वो ठीक है। वो जानती थी मामू की वजह से वो परेशान है। अश्वे से राब्ता हुआ तुम्हारा? रीस ने सर झटकते उससे पूछा। नहीं, कॉल रिसीव नहीं करती। बेदिली से कहते वो भी साथ टिक गई। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ यार। खाने से क्या नाराज़गी, खा लो प्लीज़। नहीं भूख ना, एक बार समझ नहीं आई? गुस्से से कहते वो खुद ही उठ गया। हर कोई अजीब सी टेंशन में था। इज़्ज़त ने भी फिर खाना नहीं खाया। दूसरी तरफ महावीर कई फुट बुलंदी से खुद को हवा में उछालते आसमानों से ज़मीन पर गिर रहा था। 2 बजे वो कमरे में आया था। अश्वे अभी तक जाग रही थी। हाथ की छोटी उंगली सूजन की वजह से मोटी नज़र आ रही थी। असाम ने एक नज़र उसे देखा। तकिए पे गाल टिकाए वो बाईं करवट पे लेटी जाने क्या सोच रही थी। उसे कुछ कहे बिना वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। 5 मिनट बाद बाहर निकला तो वो हनूस उसी पोजीशन में थी। खैरियत है? उसके सुर्ख चेहरे को बगौर देखा। अजीब सी कशिश थी उसके वजूद में जो उसे अपनी जानिब खींचने की कोशिश कर रही थी। अश्वे ने शायद सुना नहीं था, इसलिए अपनी जगह से हिली तक नहीं। किचन से कुछ खाने के लिए ला दें। दोबारा मतवज्जा करना चाहा, लेकिन अश्वे तो होश में ही नहीं थी। कैसे उसकी बात सुनती? असाम ने दोबारा कहा ही नहीं। अपनी जगह पे आके लेटते उसने भी दूसरी जानिब करवट ले ली। उसे कौन सा फ़र्क पड़ रहा था, भाड़ में जाए। भूख तो वैसे भी नहीं थी, बस उसे तंग करना मकसद था। फिर सुबह 10 बजे उसकी आंख खुली तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। गैर इरादी तौर पे उसने अश्वे को ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। फिर आके बुआ से पूछा तो उन्होंने बिला इल्मी का इजहार किया। कहाँ जा सकती हैं? अब असाम की पेशानी पे बल पड़े। वापस कमरे में आते टेरेस पे देखा, वहाँ भी नहीं थी। ड्रेसिंग रूम, स्टडी रूम, बाथरूम सब खाली थे। फिर साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाते गार्ड को कॉल की। मिसेज़ असाम बाहर निकली हैं? 2 टोक अंदाज में पूछा। नहीं सर, सिवाय बुआ की बेटी के और कोई बाहर नहीं निकला। बुआ की बेटी कब आई थी? उसे शक हुआ। नहीं मालूम सर, पता करके बताता हूँ। वो कमरे से बाहर निकल आया। बुआ आपकी बेटी आई थी? किचन में आते उनसे पूछा। नहीं, वो तो कराची होती है। इस्लामाबाद कैसे आएगी अकेली? उन्होंने हैरानगी से उसे देखा। अश्वे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। दांत पीसते उसने मुट्ठियाँ बींची थीं। 7 बजे के करीब वो बेड से उठी थी। टूटी हुई उंगली अब सुन्न हो चुकी थी। ड्रेसिंग रूम से काले रंग की चादर निकाली जो कि यकीनन असाम की थी। लेते ही उसे एहसास हो गया था कि वो सर्दियों के लिए है, लेकिन इस वक्त मुँह छुपाने के लिए उसके पास और कुछ ना था।
اسے بابا کے پاس جانا تھا۔ ساری رات اضطراب میں گزری تھی۔ گرم شال لیتے وہ کمرے سے باہر آئی۔ سامنے کوئی نہیں تھا، سب سو رہے تھے۔ خاموشی سے سیڑھیاں اترتے وہ ٹی وی لاؤنج عبور کر گئی۔ گیٹ پار کرتے اسے گارڈ نے دیکھا تھا جو شاید اونگ بھی رہا تھا۔ دوسرا پتہ نہیں کہاں تھا۔ موقع تو بہت اچھا تھا۔ بہت خاموشی اور آرام سے وہ اس اسام مینشن سے نکل گئی تھی۔ مین روڈ پہ آتے ہی اس نے ایک آٹو لیا جو اسے ہاسپٹل کے عین سامنے اتار کے چلا گیا۔ روم کا اسے پتہ تھا، اس لیے زیادہ مشکل نہ ہوئی، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے جو سنا تھا وہ اس کی زندگی اجاڑ گیا تھا۔ وہ جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے بھلے کے لیے اسام شیخ سے اسے بیعت دیا ہے، اصل کہانی تو کچھ اور تھی، دل چیر دینے والی۔ اس کے بابا، پیارے بابا، ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ اپنی بیٹی کون بیچتا ہے؟ شاید کوئی پاگل یا جواری یا نشئی جسے پیسے چاہیے ہوں اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ اس کا باپ نہ تو جواری تھا، نہ پاگل، اور نہ ہی نشئی۔ پھر کیوں وہ اتنی عذرا تھی؟ بوجھ تھی ان پہ؟ اگر ایسا تھا تو مار دیتے، کہیں زندہ دفنا دیتے۔ کیا اس کی موجودگی اتنی اذیت ناک تھی ان کے لیے جو اسے یوں کسی انجان آدمی کو؟ اف خدایا! اس کے پاؤں من کے بھاری ہوئے۔ وہ وہاں سے کیسے نکلی تھی صرف اشوے ہی جانتی تھی۔ رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ سڑک عبور کرتے وہ کس چیز سے ٹکرائی تھی؟ اسے کتنے زخم آئے تھے؟ حواس کھوتے اسے صرف خود کا بک جانا یاد تھا۔ تم لوگوں کو نوکری پہ کیوں رکھا ہے؟ بس سونے کے لیے؟ دونوں گارڈ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے اشوے اسام یہاں چاہیے، چاہے جہاں سے مرضی ڈھونڈ کے لاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لہجے کی سختی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنا اٹھی تھی، جیسے جی سر۔ وہ دونوں سر جھکائے وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ وہ خود بھی گاڑی لے کے باہر نکل آیا، کیونکہ اسے کچھ اندازہ تھا وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے 10 منٹ میں طے کیا تھا، لیکن اشوے وہاں بھی نہیں تھی۔ تو پھر وہ گئی کہاں تھی؟ اس نے پورا شہر چھان مارا تھا، لیکن اسے اشوے اسام نہیں ملی تھی۔ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ آخر کہاں گئی تھی وہ؟ سر، ہم نے تمام ہاسپٹل چیک کر لیے ہیں، ہمیں مسز اسام کہیں نہیں ملی۔ اس کے آدمی دوسری دفعہ بھی خالی ہاتھ آئے تھے۔ اوہ! اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے چلے جانے کی ٹینشن میں اسے خیال ہی نہ رہا تھا کہ ایک جی پی ایس اس کی لوکیشن اسے ہمیشہ بتا سکتا تھا۔ تیزی سے لیپ ٹاپ آن کرتے اس نے لوکیشن نکالی۔ اتنا وقت ضائع کیا تھا، اب ایک لمحہ بھی لگائے بنا وہ اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ بگوالا نامی گاؤں جو جہلم کے قریب تھا وہاں پہنچا۔ وہاں تھی اشوے۔ وہ وہاں کیسے پہنچی یہ تو اس سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا۔ جی آپ کون؟ ایک 12-13 سالہ لڑکی نے گیٹ کھولتے اس سے پوچھا۔ اسام نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا، پھر اسے ہٹاتے وہ اندر چلا آیا۔ ساتھ اس کے گارڈز بھی تھے۔ سامنے ہی برآمدے میں 2 عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جو اسے دیکھ کے کھڑی ہوئیں۔ آپ کون؟ اور یہاں ایسے منہ اٹھا کے؟ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، دو ٹوک انداز میں کہتے دونوں خواتین کو گھورا۔ آپ کی بیوی یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ جو عمر سے قدرے کم تھی وہ بمشکل بولی۔ آپ کے چہروں کے اترتے چڑھتے رنگ ہی سب بتا رہے ہیں، آرام سے بتا دیں، ورنہ اگر میں نے ڈھونڈا نا تو اچھا نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ اسام نے موبائل پہ لوکیشن دوبارہ دیکھی۔ وہ صحیح جگہ پہ کھڑا تھا، بس تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہاں ہے تمہاری بیوی؟ ایسے ہی دماغ نہ چاٹو، نکلو یہاں سے۔ اب بڑی عمر کی خاتون دوپٹہ سیدھا کرتے سامنے آئی تھی۔ اسام نے ان سے کچھ کہنے کی بجائے گارڈز کو اشارہ کیا جو حکم کے ملتے ہی کمروں میں چلے گئے۔ 2 منٹ میں ہی ایک باہر نکلا۔ سر یہاں ہے مسز اسام۔ دونوں عورتیں اب حواس باختگی سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اسام ان کے ہاتھ جھٹکتے اندر آیا جہاں اشوے ایک ٹوٹی سی چرپائی پہ پڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ وہ ہوش میں ہے۔ اسے بازوؤں میں اٹھاتے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ ان کو ساتھ لے کے آؤ۔ ایک کرخت نگاہ ان پہ ڈالتے وہ اشوے کو تیزی سے لیے گاڑی تک آیا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا نا تو تم لوگ اپنی موت کی تیاری کر لینا۔ اشوے کو لیے وہ پیچھے بیٹھا۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ دوسری گاڑی میں گارڈز اور 2 عورتیں تھیں۔ ان کے سر پہ گہری چوٹ آئی ہے۔ اتنا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مشکل ہے کہ ہم انہیں کسی خطرناک بیماری کے ہونے سے بچا سکیں۔ کسی بھی حال میں ان کا زندہ اور ٹھیک رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کرتے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی بیوی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کے خیال کے علاوہ اسے اور کسی کا خیال نہیں آیا تھا۔ 10 سال اس نے محض اشوے اسام کو سوچا تھا۔
چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ انہیں پہلے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، پھر شاید کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے ان کے سر کی پچھلی طرف گہری چوٹ آئی ہے۔ اب بس دعا کرے 24 گھنٹوں میں اگر یہ نارملی ہوش میں آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ یا تو یہ کوما میں جا سکتی ہیں یا پھر ان کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر بری خبر سنا کے وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوریڈور میں ٹہلتے جیسے خود کو باور کروایا۔ اشم اسام، تمہیں جینا ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پہ۔ اسے اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی وہ ابھی بھی نہیں جان پایا تھا۔ یہ ان کی نئی زندگی کا تیسرا دن تھا، یہ تیسرا عذاب تھا جس نے اسام شیخ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بہت بڑی حویلی تھی جس کے چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اسلام آباد کی پتھریلی زمین پہ بنی وہ حویلی اپنی ایک الگ شان سے کھڑی آنے جانے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی۔ حویلی کی دیواریں مضبوط پتھروں سے بنائی گئی تھیں جن پہ خوبصورت ڈیزائننگ اس کے حسن پہ چار چاند لگاتی تھی۔ ایسے ہی اس 28 سالہ مرد کی توجہ کا مرکز بھی بنی۔ وہ جو اپنی پسند کی شادی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی نظروں میں کھٹکتا تھا، آج کل جاب لیس مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس حویلی کو دیکھتے وہ قدم بڑھاتا رہا، پھر وہ گلی پار کر گیا۔ اس کے بعد اس کا گزر وہاں سے روز ہونے لگا۔ جہاں وہ کام کی تلاش میں جاتا تھا وہاں بہت بڑے بڑے پلازے بن رہے تھے۔ اسے امید تھی کہ جب یہ عمارتیں تعمیر ہو جائیں گی تو کہیں نہ کہیں اسے بھی نوکری کے لیے رکھ لیا جائے گا۔ ایک پلازا تھا جو بس آخری مراحل پہ تھا، وہاں کے مالک سے اس نے بات بھی کی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے کچھ دن بعد آنے کا کہا تھا۔ کچھ دن بعد پھر جب وہ دوبارہ اس راستے سے گزرا تو اس حویلی کی بالکنی میں اسے ایک اڑتا ہوا آنچل نظر آیا، جسے دیکھ کے وہ ذرا دیر رکا کہ شاید کوئی باہر جھانکے، لیکن وہ جو کوئی بھی تھی اندر کی طرف رخ کیے کھڑی تھی، اس وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ سر جھٹکتے وہ اپنے راستے ہو لیا۔ دن گزرتے گئے، اسے وہ آنچل دوبارہ اس بالکنی میں کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر ایک روز اسے اس گیٹ سے باہر آتی ایک لڑکی نظر آئی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر شاید 12 سے 13 سال تھی۔ برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس وہ اکڑ کے چلتا ماں کے ہم قدم تھا۔ پاس سے گزرتے اس کے گال کو چھوا جسے نخوت سے جھٹک دیا گیا۔ اس عورت نے بھی اسے گور کے دیکھا، وہ ہنستا ہوا آگے چل دیا۔ وہ وہاں سے گزرتا تو اس کا دل کرتا وہ حویلی اندر سے دیکھے۔ اس نے کبھی بڑے بڑے گھر نہیں دیکھے تھے کہ وہ اندر سے کیسے ہوتے ہیں۔ چلو کبھی اللہ مجھے موقع دے گا، دل کو تسلی دیتے ایک بار پھر وہ اس کے سامنے سے گزر گیا۔ پھر ایک دن اس کی قسمت جاگی، اس حویلی کے گارڈز نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا تم یہاں کام کرو گے؟ اس نے آفر کی۔ ہاں کیوں نہیں، بے ساختہ سر ہلاتے اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کل سے تم اپنا سب سامان یہاں لے آنا، تمہیں 24 گھنٹے یہیں نوکری کرنی ہے، گارڈ نے اسے دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ جسامت سے کافی تندرست اور توانا نظر آتا تھا، شاید اسی لیے گارڈ نے اسے یہ نوکری دی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی تو حسرت پوری ہو رہی تھی۔ گھر آ کے اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی، جو واقعی ہی خوشخبری تھی۔ اس کی بیوی امید سے تھی۔ چھوٹی سی فیملی تھی لیکن پھر بھی گھر کے اخراجات کے لیے کام تو کرنا تھا نا، پھر آنے والے بچے کی بھی ضروریات تھیں۔ اگلے دن وہ جلدی ہی حویلی پہنچ گیا۔ اسفند صاحب نے اسے دیکھتے ہی ڈن کر دیا تھا۔ گن چلانی آتی ہے؟ انہوں نے اسے پسٹل پکڑاتے پوچھا۔ نہیں صاحب، لیکن سیکھ لوں گا۔ اس کے اندر ایک جذبہ تھا۔ اسفند صاحب مسکرائے۔ ٹھیک ہے علی، اسے سکھا دو سب، اب یہ یہیں رہے گا۔ جی ٹھیک ہے صاحب۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسفند صاحب اپنے آدمی کو اشارہ کرتے باہر جانے لگے، پھر اس کی آواز پہ رکے۔ صاحب، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ایک بات پوچھنی تھی۔ ہچکچاتے انہیں پیچھے سے روکا۔ ہاں کہو کہو۔ وہ واپس گھومے۔ صاحب میری تنخواہ کتنی؟ وہ رکا۔ ہاں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، تم پوچھ سکتے ہو۔ 30,000، اگر تم نے اچھا کام کیا تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ چلے گئے۔ وہاں سے اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ اس بچے سے اور اس آنچل والی سے ملاقات اب روز ہی ہونے لگی۔ وہ آنچل والی اسے دیکھ کے مسکرا دیتی۔ ان کو بھی اس سے اب کوئی خوف یا ڈر نہیں تھا، اس لیے بلا جھجک وہ بچہ اس کے پاس آتا، کبھی باتیں کرتا، کبھی وہ اسے گھمانے بھی لے جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اسفند کا خاص آدمی بننے لگا۔ بہت جلدی وہ وقت آ گیا جب اسفند کے گھر سے وہ اس کی فیکٹری تک پہنچا تھا۔ فیکٹری کے تمام اہم امور اسی کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ اسفند صاحب تو سمجھو ریلیکس ہی ہو گئے تھے۔ اسے اپنا اہم سے اہم اور خفیہ سے خفیہ کام کہتے ہوئے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ کوئی گڑبڑ کرے گا۔ یہاں اسفند کے کام آسان ہوئے، وہاں اس کی بیوی اور بچوں کی زندگی آسان ہوئی۔ 30,000 سے تنخواہ لاکھوں تک پہنچ گئی۔
اصل کٹھن مرحلہ تب شروع ہوا جب اسفند کی بیوی ایک بار پھر امید سے ہوئی، اور یہ بچہ اسفند کا نہیں تھا۔ یہ بات اسفند اور ان کی بیوی کے علاوہ ایک تیسرا انسان بھی جانتا تھا، لیکن اسفند صاحب اس تیسرے انسان کو نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ ان کا بیٹا 18 سال کا ہو چکا تھا۔ اب ان کی بیوی کا امید سے ہونا کسی مذاق سے کم نہیں تھا، اور وہ بھی ناجائز۔ اسے اسفند صاحب سے اس معاملے میں ہمدردی تھی، کیونکہ وہ ایک جانے مانے بزنس مین تھے۔ اس عمر میں بچے کی پیدائش سوسائٹی میں ان کا مذاق بنا کے رکھ دیتی۔ دنیا والوں کو تو نہیں پتہ تھا وہ بچہ اسفند کا ہے یا کسی اور کا۔ دوسری طرف ان کی بیگم اس نئی خوشی سے بہت خوش تھیں۔ انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ وقت گزرتا گیا، 9 ماہ پڑ لگا کے گزرے۔ یہاں اس کی اپنے یکے بعد دیگرے بیٹی اور بیٹا ہوئے، جو 5 اور 4 سال کے تھے۔ مسز اسفند کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ اسفند کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا پریشان، کیونکہ وہ بیٹی ان کی نہیں تھی، اور سوسائٹی کو وہ کیا منہ دکھاتے۔ دوسری طرف ان کی بیگم ہر چیز بھلائے بیٹی کی دیکھ بھال کرتی۔ پھر یہ خبر کسی نے باہر نکالی کہ یہ بچی اسفند کی نہیں بلکہ ان کی بیگم نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ یہاں اسفند کا کاروبار گرنے لگا، کیونکہ جب وہ کسی سے میٹنگ کرتے تو لوگ پہلے انہیں مضحکہ خیز نظروں سے دیکھتے۔ لوگوں سے ملنا کم ہوا، کام ٹھپ ہوا۔ یہاں ان کی مدد اس 5 سال سے وفادار شخص نے کی۔ اس نے ان کا بزنس اور ان کا رتبہ قائم رکھنے کے لیے ایک قتل کیا۔ وہ قتل اسفند کی بیوی اور بیٹی کا نہیں تھا۔ ماما، بابا بلا رہے ہیں آپ کو۔ عائشہ کچن میں حمید صاحب کے لیے پرہیزی کھانا بنا رہی تھیں۔ آتی ہوں، بس یہ چولہا بند کر لوں۔ پھر وہ 5 منٹ میں کمرے میں آئیں۔ میرے کپڑے نکال دو، مجھے کام پہ جانا ہے۔ حمید صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور اب انہیں گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا۔ مل بھی کیسے سکتا تھا، وہ جو کسی کی زندگی برباد کر کے خود سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس کا حساب بھی تو دینا تھا۔ جی نہیں، آپ نہیں جائیں گے، اپنی حالت دیکھیں پہلے۔ عائشہ کو غصہ آیا۔ گھر میں بیٹھا رہوں گا تو زیادہ بے سکون رہوں گا۔ بیچارگی سے انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں یہی ہوں پاس، ان کے کپڑے نکالتے کہا۔ تمہارے آس پاس ہونے سے کیا ہوگا؟ تو کام پہ جانے سے کیا ہوگا؟ اچھی بڑی نوکری تھی آپ کی، پتہ نہیں کیوں وہ چھوڑ کے یہ محنت طلب کام شروع کر دیا۔ چپ کر جاؤ، اب یہاں بیٹھ کے کون سا سکون کرنے دو گی؟ انہیں اس ذکر سے کوفت ہوئی۔ ان کا ارادہ باہر کام کرنے کے لیے جانے کا نہیں، بلکہ وہ اشرے کے پاس جانا چاہتے تھے۔ 24 گھنٹے ایسے جیسے صدیوں پہ محیط ہو گئے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر 3-4 چکر لگا چکا تھا۔ انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر جب اسے ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھتا تو وہ انہیں گھور کے دیکھتا۔ آپی کا بھی کئی بار فون آ چکا تھا اشفے کے لیے۔ 24 گھنٹے گزر گئے لیکن اسے ہوش نہیں آیا۔ دوپہر سے شام ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹرز تو مایوس ہو چکے تھے، کیونکہ مقررہ وقت سے کئی گھنٹے اوپر ہو گئے تھے۔ ان کو ہوش میں لانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر دوبارہ چیک اپ کے لیے آیا تو عصام نے پوچھا۔ نہیں، پیشنٹ کی حالت کو دیکھتے کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ان کا دماغ نارمل ہے۔ کوما میں جانے کا بھی کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آتا۔ بلڈ پریشر چیک کرتے ڈاکٹر نے عصام کو دیکھا۔ میرے خیال سے انہیں ہوش میں آ جانا چاہیے۔ اشفے جو ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی بمشکل خود کو حرکت سے بچایا۔ وہ پچھلے 15 گھنٹے سے ہوش میں تھی، لیکن اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ آنکھیں کھولے۔ پر ڈاکٹر کا بھی بھلا ہو جو اس نے ٹارچ نکالتے اس کی آنکھیں کھول کے چیک کی تھیں۔ یہ ہوش میں آ چکی ہیں، وہ بھی کافی ٹائم سے، بے ساختہ کہا۔ عصام نے اشفے کو دیکھا جس کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں۔ کب سے ہوش میں ہے؟ عصام ہرٹ ہوا۔ وہ کب سے وہاں اس کے لیے بیٹھا تھا اور وہ ناٹک کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ غصہ شدید ہوتا وہ اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اشفے بس ڈاکٹر کو دیکھ کے رہ گئی۔ پہلے ہی وہ اتنی ڈسٹرب تھی، اب پتہ نہیں عصام اس کے ساتھ اور کیا کرتا۔ ماں بھیڑ سے کوئی رابطہ ہوا؟ پلوشہ بیگم نے عزت سے پوچھا، جو اپنی نئے کورس کی بکس کھولے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ان کا نمبر بند جا رہا ہے۔ کوئی اور نمبر بھی تو ہوگا کسی دوست کا۔ مورے حد کرتی ہیں، میرے پاس بھلا بھائی کے دوستوں کے نمبر کہاں سے آئیں گے؟ اسے ماں پہ حیران کی ہوئی۔ کیا کروں، پریشانی ہو رہی ہے، جانے کہاں ہوگا میرا بچہ۔ اس کل منہی کی وجہ سے ماں سے ناراض ہو گیا ہے۔ یار،
عزت کو الجھن ہو رہی تھی۔ اب تو اشوے کو بخش دیں، چلی گئی ہے وہ آپ کے بیٹے کی زندگی سے۔ چلی تو گئی ہے لیکن میرے گھر کا سکون برباد کر گئی ہے۔ اچھا آپ بابا کو کہیں وہ بھائی سے رابطہ کریں۔ ان کا دھیان اشوے سے ہٹایا۔ ان سے کیا کہوں، وہ تمہارا باپ ہے، آگے سے 4 سناتا ہے۔ تو نہ کرتی یہ سب، اکتا کے کہتے اپنی بک سمیٹی۔ مورے سے بات یا بحث کرنا مطلب اپنا سر کھپانا۔ اب بھاگ رہی ہو یہاں سے، ماں پاس آ کے بیٹھی ہے تو۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ عزت اور وضاحتیں دیتی، عریس آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ پھپھو نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں عزت کو لینے آیا تھا۔ عزت کی طرف ایک نظر دیکھا جو اندر کی طرف جا رہی تھی۔ کیوں؟ خیریت ہے گھر میں؟ پھپھو نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ جی اشوے کے گھر جانا تھا اس لیے۔ عزت نے بھی جانا تھا تو ساتھ ہی چلتے ہیں۔ نہیں میاں تم جاؤ، ہم نہیں جائیں گے، تمہاری بہن ہے، تمہاری رشتہ داری۔ چلو ریس۔ عزت چادر لے کے باہر نکلی، مورے کی بات وہیں رہ گئی۔ مجھ سے پوچھا ہے؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھتے اس کے پیچھے آئیں۔ بابا سے اجازت لے لی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے چلی جاؤ۔ نہ ماں کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں؟ میں کہہ رہی ہوں نہیں جانا اور تم منہ اٹھا کے چل دیں۔ ریس کا لحاظ کیے بنا عزت کو ڈانٹا۔ مورے پلیز ہم لوگ جلدی آ جائیں گے۔ عزت کو اب کوفت ہونے لگی تھی، سو جلدی سے ان کی اور کوئی بات سنے بنا ہی وہ باہر نکل گئی۔ گیٹ کے پاس ہی ریس کی بائک کھڑی تھی۔ ریس بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلا۔ بیٹھو، بائک سٹارٹ کرتے کہا۔ گھر کا پتہ ہے؟ چادر سنبھالتے اس سے پوچھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، گیئر لگاتے کہا۔ اسے بتایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ کندھے پہ ہاتھ رکھتے شیشے سے نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تھا تو وہ اس سے چھوٹا لیکن جسامت میں وہ اس سے 5-6 سال بڑا لگتا تھا۔ شاید جم جاتا تھا، جو بازو بھول رہے تھے۔ نہیں بتایا، کال ہی پک نہیں کرتی۔ پچھلے 2 دن سے مسلسل کیے جا رہا ہوں۔ اس نے بھی شیشے میں کندھوں کے پیچھے سے نظر آتی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عزت جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، نظر ملنے پہ دل نے ہلکا سا دھک دھک کیا۔ ہم لوگ بھی تو اس کے ولیمے پہ نہیں گئے تھے، ناراض ہونا تو بنتا ہے۔ ایک لمحے میں خود کو کمپوز کرتے اب وہ سڑک کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں شاید بابا کی طبیعت بھی اتنی خراب تھی، پوچھنے بھی نہیں آئی۔ اتنی ناراضگی بھی نہیں ہوتی، مجھے تو فکر ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اسام بھائی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے اس کی مہابیر بھائی بھی غائب ہیں۔ جن سے محبت ہو ان سے شادی نہ ہو تو زندگی کبھی مکمل لگتی ہی نہیں ہے۔ اب اشوے اور بھائی ساری زندگی ادھورے رہیں گے۔ دل کا ایک کونا ہمیشہ سہما ہی رہے گا۔ عزت کی آنکھوں میں اس جدائی کے خیال سے ہی نمی بڑھنے لگی تھی۔ جانے ان کا کیا حال ہوگا جو جدا ہوئے تھے۔ اسام مینشن پہنچنے میں 25 سے 30 منٹ لگے تھے۔ بائک کھڑی کرتے عزت کو اترنے دیا، پھر خود اترا۔ ایک نظر اس بڑی سی حویلی کو دیکھا جو دل کھا گئی تھی۔ چلو، عزت نے اسے اشارہ کیا تو اس نے بیل بجائی۔ فوراً گارڈ باہر نکلا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ اشوے سے، عزت نے اسے دیکھتے کہا۔ جی یہاں اشوے نام کا کوئی فرد نہیں ہے، مسز اسام سے ملنا ہے۔ ریس کو تب چڑھی۔ اوہ اچھا، میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ گارڈ کو واقعی اس کا نام نہیں پتہ تھا۔ اندر آ کے کال کی جو کہ دانیہ نے اٹھائی تھی۔ میڈم جی باہر کوئی مسز اسام سے ملنے آیا ہے، نام پوچھو۔ وہ جو ابان کو چینج کروا رہی تھی ٹیلی فون کندھے اور کان کے درمیان پھنسایا۔ پھر گارڈ نے ان دونوں سے نام پوچھ کے اسے انفارم کیا تو انہیں اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ اوہ یہ بڑے لوگ اور ان کے بڑے چونچلے۔ عزت نے بڑبڑاتے چادر سیدھی کی۔ ہاں۔ ریس نے اس کے انداز پہ مسکراہٹ چھپائی کیونکہ اس کی پیشانی کے بل بتا رہے تھے کہ وہ شدید الجھن میں ہے۔ راہداری عبور کر کے لیونگ روم کے دروازے کے سامنے پھر سے رکنا پڑا کیونکہ وہ بھی اندر سے لاک تھا، بیل بجانے سے پہلے ہی کھل گیا۔ آ جاؤ۔ دانیہ ابان کو چینج کروا چکی تھی اس لیے جلدی ہی دروازہ کھول دیا۔ ان دونوں کو دیکھتے مسکرا کے ویلکم کیا۔ السلام علیکم۔ پھر عزت کو خود ہی گلے لگایا۔ بیٹھو۔ سامنے ہی ابان بیٹھا
टैब पे गेम खेल रहा था। उन दोनों को देख के पलकें झपकाईं, फिर शर्मा के दोबारा टैब में मसरूफ़। कैसी हैं? इज़्ज़त ने ही बात का आगाज़ किया। मैं ठीक, तुम दोनों सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? बुआ को इशारा करते हाल चाल पूछा। सब ठीक है, दरअसल अश्वे से मिलने आए थे, राब्ता नहीं हो पा रहा उससे तो। हाँ, बस वो उसका मोबाइल गिरने की वजह से ख़राब हो गया था, शायद इस वजह से राब्ता नहीं हो सका। अभी कहाँ है? उसके मिलने की कोई आसार नज़र न आए तो पूछा। रीस खामोश ही था। वो अभी तो दावत पे गई है, असम के दोस्त ने की थी। दूसरा झूठ बोला। अच्छा, इज़्ज़त ने बमुश्किल कंट्रोल किया। मतलब हम अश्वे से नहीं मिल सकते? ज़ब्त से मुस्कुराते पूछा। मैं कुछ कह नहीं सकती। असम को फ़ोन करके पूछती हूँ कब तक वापस आएंगे। फिर वो फ़ोन लेके दूसरी तरफ चली गई। पता नहीं, कहीं मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। इज़्ज़त रीस के करीब हुई। मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। उससे मिले बिना तो नहीं जाएंगे, चाहे सारी रात यहीं रुकना पड़े। आप कौन हैं? आबान, जो उनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा था, ना चाहते हुए भी पूछ लिया। मैं? ये आपके मामू हैं। इससे पहले कि रीस बोलता दानिया आप ही चली आईं। और ये मामी है। मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते इज़्ज़त और रीस दोनों को हैरानगी के समुंदर में उतारा। नहीं, ये आपकी आनी है। दानिया हंस पड़ी। वो लोग आ रहे हैं। फिर उन दोनों को शर्मिंदगी से निकालने के लिए बताया, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वो उसे लेके सीधा पार्लर आया था जहां उसका मेकअप किया जाना था। दानिया के फ़ोन से उसे पता चला था कि उसके बहन भाई आए हैं। वो नहीं चाहता था कि वो लोग उसके बारे में कुछ गलत सोचें। उसका मकसद सिर्फ हमीद को नीचा दिखाना था। आधे घंटे में वो ठीक ठाक लग रही थी। गाड़ी में बैठते उसने साइड मिरर से खुद को देखा। हल्की लिपस्टिक होंठों को कोमल बना रही थी। किसी को कुछ पता न चले। गाड़ी स्टार्ट करते असम ने दुरुस्तगी से कहा। अश्वे कोई जवाब दिए बिना दूसरी तरफ देखती रही। ये अक्कड़ मेरे सामने नहीं चलेगी। असम को इग्नोर होना बुरा लगा तो उसका बाजू पकड़ के रुख अपनी तरफ किया। कुछ नहीं बताऊंगी, फिक्र न करें। बाजू छुड़वाया और ये रोती शक्ल भी सीधी करें। आंखों में आती नमी की तरफ इशारा किया। अब रोऊं भी ना, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। एक बार फिर बाहर की तरफ रुख किया क्योंकि आंसू फिसल के गाल पे आया। गुलाम नहीं है, लेकिन बीवी तो है। मैं चाहूँ तो आपकी सांसों पे भी पाबंदी लगा सकता हूँ। टर्न लेते बावर करवाया। हाँ, जो मुझे खरीद सकता है वो मेरी सांसें भी छीन नहीं सकता है। उस पर चोट करते दोबारा आंसू साफ किए। इतनी आसानी से नहीं लूँगा जान। मुस्कुराते उसे देखा। अश्विन ने तल्खी से सर झटका। ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं थी। असल दर्द तो तब उठा था सीने में जब उसके कानों ने अपने बाबा की जान निकालती आवाज़ सुनी थी। सीने के अंदर टीस उठी। भला बेटियां भी पिकती हैं? हाथों की लकीरों को देखते सोचा। असम खामोश हो गया था। वो भी खामोशी से सामने देखती रही। घर पहुंचते ही वो रीस और इज़्ज़त का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन करना पड़ा। शुक्र है तुम नज़र तो आई। इज़्ज़त ने भाग के उसे गले लगाया। फिर रीस से मिली जिसने उसे गले लगाते सर पे हाथ रखा। तकलीफ से आंखें मींचते असम ने उसे देखा था। ये चोट उसकी दी हुई नहीं थी, लेकिन जिसने भी ये दी थी उसकी चोटों का हिसाब लगाना नामुमकिन होने वाला था, क्योंकि असम शेख ने वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी जिसमें अश्वे इस हादसे का शिकार हुई थी। उन सबको बातें करता छोड़ के वो खुद कमरे में आ गया। 2 दिन बाद वो अपने कमरे में आया था जहां अश्वे की खुशबू अब रचना शुरू हो चुकी थी। चेंज करके कुछ देर के लिए लेट गया। नीचे इज़्ज़त, रीस और अश्वे खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। इनके आने से अश्वे के बेचैन दिल को कुछ करार मिला था। वो लोग शाम को वापस गए थे। उसका मूड भी अब काफ़ी बेहतर था। आयरन की ड्रिप लगने की वजह से उसकी तबीयत भी ठीक थी। अब दानिया अभी भी अपान को लेकर चली गई थी कब से। इज़्ज़त और रीस के जाने के बाद उसे अब कमरे में ही जाना था। कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उठ के कमरे में आ गई। असम बिना शर्ट के करवट लिए सो रहा था। बाजू कान पे रखे वो बेखबर पुरसकून था। अश्वे आहिस्तगी से चलती ड्रेसिंग रूम में चली आई। हल्के फुल्के कपड़े ढूंढे।
چینج کر کے باہر آئی تو اسام سیدھا ہو چکا تھا۔ سادہ سینے کے پہلے بال اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ چہرے پہ ہلکی سی داڑھی اور مونچھیں جو تھکن زدہ ہونے کا بتا دیتی تھی۔ بند آنکھیں، چوڑی پیشانی جس پہ سوتے میں بھی بل پڑے ہوئے تھے۔ اکڑے ہوئے خود ہیں اور مجھے کہتے ہیں۔ بے ساختہ ہونٹ ہلے۔ اشوے بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہابیر سے کئی گنا وہ پیارا اور دل دھڑکا دینے والا تھا، لیکن اس کا دل تو پہلے ہی مہابیر کے نام کی مالا جپتا تھا۔ کیسے وہ اس شخص کو دل میں بسائے گی؟ سوچ کے ہی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ کاش مما آپ میرا ساتھ دیتی۔ کمفرٹر اٹھاتے وہ صوفے پہ آ گئی۔ پتہ نہیں، شاید میں ان کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ لیٹتے آنکھیں بند کی۔ اتنے دنوں کی تھکی ہوئی تھی، جلدی ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ رنگ تو سانولا ہے لیکن پرکشش ہے۔ اس کے چہرے پہ نظریں ٹکائے پرسوچ انداز میں بڑبڑایا۔ پھر کشن پہ بکھرے بال دیکھے جو لیئرز میں کٹے کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھر اس کی نظر تیکھی ناک پہ ٹکی۔ یہاں نتلی ہوتی تو بس دانتوں تلے ہونٹ دبائے۔ پھر آگے ہو کے اس کے ہونٹوں پہ انگوٹھا رکھا۔ جو ہی اس نے انگوٹھا اٹھایا تو ایک چھوٹا سا خون کا قطرہ نمودار ہوا، جسے جھک کے اس نے ہونٹوں سے چوم لیا۔ اشوے چبھن سے کسمسائی۔ آنکھیں کھولی تو اسام کو جھکے پایا۔ آپ؟ تیزی سے اٹھتے پیچھے ہوئی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہاں، وہ آپ کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، وہی صاف کیا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے اپنے ہونٹ پہ لگا خون صاف کیا۔ اشوے جو پہلے اپنا ہونٹ چھو کے چیک کر رہی تھی، اس کی انگلی پہ لگا خون دیکھ کے دل دھک سے رہ گیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے سمجھ آیا تھا یہ خون اس کے ہونٹوں پہ کیسے گیا ہے۔ آپ میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ نہیں، میں کبھی کوئی کام فائدے کے لیے نہیں کرتا۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے اسام ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا۔ پھر آپ میرے اتنے قریب؟ تیزی سے بولتے زبان لڑکھڑائی، کیونکہ اسام پرتپش نگاہوں سے آئینے میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کے قریب جانے سے میرا کون سا فائدہ ہوگا؟ پرفیوم سپرے کرتے اس کی طرف آیا۔ مجھے کیا پتا، آپ اپنی ہوس پوری۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ جو صوفے کے کونے پہ لگی بیٹھی تھی، اسام نے سختی سے اس کی تھوڑی پکڑی۔ ہوس پوری کرنی ہوتی نا تو اور بھی بہت سارے طریقے تھے میرے پاس۔ میں آپ کے خود کو کنٹرول کرتے اس کا چہرہ جھٹکا۔ بولیں، خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ اسے تیش دلا رہی تھی۔ اگر میں اپنی آئی پہ آیا نا تو سانس لینے کے قابل ہی رہیں گی۔ اسٹڈی روم میں جاتے اسے وارن کیا۔ آئے بڑے۔ اپنی تھوڑی کو رگڑتے وہ اٹھ کے بیڈ پہ آئی۔ خود آرام سے سوئے ہیں اور مجھے اتنی مشکل سے نیند آئی تھی، اٹھا دیا۔ بدتمیز۔ بڑبڑاتے کمفرٹر پھر سے تان لیا۔ 8 سے 13 سال پرانی فائلز نکالتے رائٹنگ ٹیبل پہ رکھیں۔ پہلی فائل پہ ہی اس شخص کا نام لکھا تھا جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ 31 سال کا نوجوان آج بھی اپنے باپ کو مس کرتا تھا۔ اس کے باپ کا جو رشتہ تھا آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اس کے بابا اپنے خاص آدمی کے علاوہ ایک اور فرد کو بھی وہ تمام معلومات دیتے تھے جو ان کے بزنس کے لیے بہت ضروری تھی۔ ہر فائل کی ایک ڈپلیکیٹ فائل تیار کی جاتی تھی۔ ایک فائل اسام کے کمرے میں بنے اس خفیہ لاکر میں رکھی جاتی تھی اور ایک فائل بزنس ڈیلز کے لیے یا جہاں بھی ضرورت ہوتی وہاں بھیجی جاتی تھی۔ اسے پہلے یہ سب سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے جو کچھ اسے اس کے بابا نے بتایا تھا، اس کے بعد سے آج تک اسام نے ان فائلز کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کی تھی۔ فائل کے دوسرے صفحے پہ ایک خط لکھا ہوا تھا جسے وہ ہزاروں بار پڑھ چکا تھا۔ اس سے آگے اس کا نکاح نامہ تھا جو آج سے 13 سال پہلے کا تھا۔ اس کا نکاح بابا نے اپنی مرضی سے کروایا تھا اور اس نے بھی اپنے بابا کا فرمانبردار بیٹا بن کے ثابت کیا تھا کہ وہ ان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ خط۔ السلام علیکم۔ میں جانتا ہوں تم اپنا خیال خود رکھ سکتے ہو، تم میرے اکلوتے وارث اور بہادر بیٹے ہو۔
مجھے زندگی میں سب کچھ ملا ہے لیکن نہیں ملا تو کوئی وفادار دوست نہیں ملا۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے اور تم ہی میرے دوست ہو۔ میرے بہت سارے راز ایسے ہیں جو میں صرف تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں جدی پشتی امیر تھا۔ میرے باپ دادا کا اپنا کاروبار تھا جو سنبھالتے میں نے اپنی جوانی ختم کر لی۔ اب تم سمجھدار ہو لیکن یہ کاروبار تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا، بلکہ ٹوں ٹوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے آگے بڑھتا موبائل بجنے لگا۔ ہاں بولو۔ فائل بند کرتے شیلف پہ رکھی۔ سر کام ہو گیا ہے۔ رفاقت کا فون تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ویڈیو لازمی بھیجنا۔ پر اصرار سے مسکراہٹ ہونٹوں پہ آئی۔ جی سر۔ پھر کال کاٹ دی۔ کچھ ضروری فائلز لیتے وہ اسٹڈی روم لاک کرتا باہر نکل آیا۔ محترمہ اشوے صاحبہ بیڈ پہ براجمان پرسکون سو رہی تھیں۔ اسے ایک نظر دیکھتے جوتے پہنے۔ سو لیں، رات کو بتاؤں گا، معنی خیز زی سے جھک کے اس کے کان میں کہتے باہر نکل گیا۔ اشوے جو کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، ابھی جب دوبارہ آنکھ لگنے لگی تھی، اس کی آواز پہ آنکھیں حیرت سے کھولے اب چھت کو گھورنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ آخر اسام کہہ کے کیا گیا ہے؟ بات سنو۔ برش نے دور جاتے لڑکے کو آواز دی جو اپنے جسم کے گرد سیف بیلٹ باندھ رہا تھا۔ جی میم۔ اس لڑکے نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ مہابیر سر کو کیا ہوا ہے؟ دور بیٹھے مہابیر کو دیکھا جو اسموکنگ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں لیکن جب سے آئے ہیں ایسے ہی ہیں۔ بیلٹ سیٹ کرتے کہا۔ بینیش پھر خود ہی مہابیر کی طرف چل دی۔ اونچی نیچی جگہ سے ہوتے اس کے پاس آئی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ پاس بیٹھتے اسے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، بس سگریٹ پھینک کے جوتے کے نیچے مسئلہ۔ یہ اسموکنگ کب سے شروع کرتی ہے؟ ایسے ہی بس۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اوئے آ جاؤ۔ پھر دور کھڑے لڑکوں کو آواز دی۔ بینیش سمجھ گئی تھی وہ اس سے جان چھڑوا رہا ہے۔ مہابیر اسے اگنور کرتا لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ ہاسپٹل میں ان کے روم کے سامنے کھڑی تھی۔ آس پاس لوگ اور نرسز گزر رہی تھیں۔ چھت پہ لگا کیمرہ اسے ریکارڈ کر رہا تھا۔ کتنی دیر وہ وہاں کھڑی رہی پھر لڑکھڑائی، واپس مڑی۔ اب اس کا رخ کمرے کی طرف تھا۔ چہرے پہ پریشانی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے یہ کون سا وقت تھا دل ڈوب کے ابھرا۔ ان کی بیٹی نے وہ سب سن لیا تھا، اور سنا بھی کیسے، انہی کی زبان سے۔ وہ کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے اب اس کے سامنے۔ کیا عزت رہ گئی تھی؟ اس دن عائشہ گھر گئی ہوئی تھی، کچھ سامان لانا تھا ان کے پاس۔ ان کا پرانا اور جگری دوست علی بیٹھا تھا جو ان کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے وہ اپنی بیٹی کو نادانستگی میں سب کچھ اپنے منہ سے بتا گئے تھے۔ اسکرین میں اب وہ دیوار کے سہارے چل رہے تھے۔ اگلا کلپ سیڑھیوں کا تھا جہاں وہ بیٹھی رو رہی تھی، پھر وہاں سے اٹھ کے ہاسپٹل سے باہر نکلی۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہاں جا رہی ہے، جیسے ایک ریت کا پتلا چل رہا ہو اور ذرا سی ہوا چلے اور وہ ڈھہ جائے۔ اشوے بھی گری تھی۔ اسپیڈ سے آتی گاڑی نے بمشکل اپنا رخ بدلا تھا ورنہ اشوے کچلی جاتی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ زمین پہ گرتے اس کا سر فٹ پاتھ سے ٹکرایا۔ چند سیکنڈز میں وہاں سے خون کی لکیر نکلی تھی۔ حمید شرمندگی اور تکلیف سے وہ سب دیکھ رہے تھے۔ بس ایک اور اٹیک کی دوری پہ تھی ان کی زندگی۔ ٹوں ٹوں۔ اس سے پہلے کہ ان کی جان نکلتی فون بجا۔ حمید صاحب، کیسی لگی اپنی بیٹی کی زندگی؟ خوشی اس کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس وقت حمید صاحب کی کیا حالت ہوگی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے سزا دو نا، وہ منمنائے۔ آپ کو ہی تو دے رہا ہوں، دیکھیں آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ کتنی تکلیف میں آپ اس وقت، مسکرا کے کہتے پیچھے ٹیک لگائی۔ وہ اس وقت آفس میں تھا، اور آپ کی یہ تکلیف ابھی بھی بہت کم ہے اس تکلیف سے جو میں نے کم عمری میں برداشت کی ہے۔ ابھی تو آپ اس کی نظروں سے گرے ہیں، ابھی تو آپ نے اسے مرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ شفافیت سے کہتے وہ ایک لمحے میں اشوے کی ذات کو ہوا میں اچھال گیا تھا۔ جوان بیٹی کی موت پہ آپ کو درد ہوگا، وہ بول رہا تھا اور حمید بے بسی سے سن رہے تھے۔ خیر ابھی میں گھر جا رہا ہوں، کل کے لیے تیار رہنا۔ ایک نئے اٹیک کے لیے فون بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ حمید صاحب پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ کاش
کاش وہ لالچ میں آ کے وہ سب نہ کرتے۔ موبائل دیا اس نے؟ ہانیہ اس کے بال بنا رہی تھی۔ چوٹ کی وجہ سے 2 دن سے بالوں کو سیدھا نہیں کیا تھا، اس لیے اب احتیاط سے خود ہی کنگھی کر رہی تھی۔ نہیں تو مانگ لیتی نا۔ شیشے میں اسے دیکھا۔ کیسے؟ خفگی سے انہیں دیکھا، جیسے بیویاں مانگتی ہیں۔ اس کے منہ بنانے پہ وہ مسکرائیں۔ میں بیوی تھوڑی ہوں ان کی، میں تو… وہ رکی، پتہ نہیں ان کے علم میں تھا بھی یا نہیں۔ ویسے آپ ان کی سگی بہن ہیں؟ بات بدلی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بال پن اپ کرتے وہ اس کے سامنے آئیں۔ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ عصام اکیلے ہیں، مطلب ان کا کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے۔ ہاں، میں اس کی پھپھو کی بیٹی ہوں۔ اور وہ بچہ؟ اسے ابھی اس نے ایک ہی بار دیکھا تھا۔ کون؟ ابان؟ شاید وہی۔ اس نے دیکھا ہی ایک بار تھا، نام کیسے پتا ہوتا؟ وہ عصام کا بیٹا ہے؟ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے ہم سے؟ اسے شدید دکھ ہوا، مطلب اس کے ساتھ کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تمہیں عصام نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ تو خود حیران ہوئی، انہیں لگا اسے سب پتا ہوگا۔ مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا، صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ اچھا، اب تو تم اکیلی ہی ہو نا، ٹینشن نہ لو۔ اسے ریلیکس کیا۔ مجھے نہیں ہے ٹینشن، بس بتانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے والدین کو پتا ہو۔ وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کے والدین کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ انہوں نے تو جان بوجھ کے اسے جہنم میں جھونکا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، اسے تسلی دی۔ عصام بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ پھر کچھ دیر وہاں بیٹھی رہیں۔ اشفے بھی بس ہوں ہاں کرتی رہی، تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ اب پھر سب سے دل اٹھ گیا تھا۔ ریس بیٹا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ اشوے کی تمام چیزیں اب اسی کی تھیں۔ جب حمید اس کے کمرے میں آئے، جی بابا، وہ سیدھا ہوا۔ کل تم اشوے سے ملنے گئے تھے؟ پاس بیٹھے کہا۔ وہ ان کچھ دنوں میں بہت بوڑھے لگنے لگے تھے، ایک تو اٹیک کی وجہ سے اور دوسرا عصام کی وجہ سے۔ کیا حال تھا اس کا؟ پوچھا۔ ٹھیک تھی وہ اور بھائی کسی دعوت سے واپس آئے تھے، بھائی سے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ اشوے کے ساتھ کافی وقت گزارا، انہیں بتایا۔ خوش تھی؟ جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی مجھے تو ٹھیک لگی تھی۔ آپ لوگ چلے جائیں، مل لیں، مس کر رہی تھی آپ کو اور مما کو۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں ابھی مصروف ہوں، تو وقت نکال کے جاؤں گا۔ تم اپنی ماں کو لے جانا۔ وہ گڑبڑا گئے، وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، اب تو ہرگز نہیں۔ مما نے کہا تو لے جاؤں گا، لیکن ان کا بھی کوئی ارادہ نہیں لگتا۔ ان کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، وہ تو جائے گی، میں کہوں گا اسے، ہماری بیٹی ہے، اسے تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو 2-3 دن تک میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، میں سنڈے کو لے جاؤں گا۔ اس کی کچھ چیزیں بھی ہیں یہاں، وہ بھی دینی ہیں، مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جانے سے پہلے مجھے مل لینا۔ جی بابا۔ پھر وہ چلے گئے تو ریس نے دوبارہ لیپ ٹاپ سیدھا کر لیا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بور ہو کے بھی اب دماغ دکھنے لگا تھا۔ ٹی وی پہ بھی کوئی اچھا پروگرام نہیں تھا جو بیٹھ کے دیکھ لیتی۔ موبائل تو تھا نہیں اس کے پاس۔ بکس دیکھتی ہوئی کوئی اٹھ کے اسٹڈی روم کی طرف آئی، لیکن وہ بھی لاک تھا۔ حد ہے، یہ کون لاک کرتا ہے؟ بڑبڑاتے گھومی، اسی وقت عصام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اس کی بڑبڑاہٹ بخوبی سن لی تھی۔ ہاں، آپ سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے، تڑک کے کہا۔ کچھ دنوں میں ہی جان گئی ہیں۔ آئی برو اچکاتے داد دی، پھر جوتے اتارے، کف کھول کے وہ فولڈ کر چکا تھا۔ کپڑے نکال دیں، بیڈ پہ بیٹھتے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ میں کیوں نکالوں؟ اشوے کے سر پہ لگی۔ کیونکہ بیوی ہی شوہر کے کپڑے نکالتی ہیں۔ پاکٹ سے موبائل نکالا۔ ایسا کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں پڑھا۔ اشوے دوسری طرف جا کے بیڈ پہ بیٹھی۔ میری بک میں۔ موبائل پہ نظریں جمائے کہا، جلدی سے نکال دیں، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ موبائل بند کرتے دوبارہ پاکٹ میں رکھا۔ پہلے میرا موبائل واپس کریں، جلدی سے یاد آنے پہ بولی۔ بھول جائیں کہ آپ کو کبھی موبائل ملے گا۔ قہر آلود نظر ڈالتے اٹھ گیا۔ اس سے بحث کر کے خود ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ روم میں جاتے اندر سے لاک کر لیا۔ اشوے بس کلس کے رہ گئی۔
تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو بنیان کندھے پہ جھول رہی تھی، ٹاول لپیٹے وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ حد ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ اشوے جو دروازہ ان لاک ہونے کی آواز پہ اس طرف دیکھنے لگی تھی، اسے ایسی حالت میں نمودار ہوتے شرمندہ سی ہو گئی۔ ہاں تو ہر طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھتے نا۔ اندر جاتے جاتے بھی اسے سنا گیا تھا۔ بندے کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ اونچی آواز میں بولی، اس بندے کو پتا ہے باہر اس کی بیوی ہے جو اسے ہر حالت میں دیکھ سکتی ہے۔ سر باہر نکالتے اس نے طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ بدتمیز، وہ دل ملا کے رہ گئی۔ یہ باہر بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اگنور کرنا آپ نے۔ سر یہاں پہ سائن کر دیں۔ رفاقت نے اس کے سامنے فائل رکھی تھی۔ یہ اسی زمین کے کاغذات تھے جس پہ ان کی فیکٹری ہوا کرتی تھی۔ یہی زمین اس آدمی سے لی تھی جو بہانے بناتا فرار ہو گیا تھا۔ آج سے یہ آفیشلی طور پہ ہماری، یہاں پہ دوبارہ سے فیکٹری بنے گی۔ ایگریمنٹس اور پرمیشن کے تمام کاغذات نکالے، یہ سب تم نے سنبھال کے رکھنے ہیں۔ پھر رفاقت کو وہ فولڈر دیا، اور یہ نقشہ ہے۔ اس وقت کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ اس وقت فارم ہاؤس میں تھے۔ رات کے 11 بجے ان لوگوں نے اس فیکٹری کی دوبارہ سے بنیاد رکھی تھی جو اس کے بابا نے اپنی زندگی میں خود تباہ کروا دی تھی۔ السلام علیکم، کال پک ہوتے ہی سلام کیا۔ دانیہ آپی کے موبائل سے اس نے ریس کو کال کی تھی۔ میں اشوے بول رہی ہوں، اس سے پہلے کہ رانگ نمبر سمجھ کے کاٹتا جلدی سے نام بتایا۔ وعلیکم السلام، پہچان لی تھی آواز۔ اپنا موبائل کہاں ہے؟ وہ خراب ہوا ہے، تو میرا ایک کام کرو گے؟ وہ جلدی بات کر رہی تھی۔ ہاں بولو۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ رہا تھا۔ کل عزت سے میرے ناولز تو لے کے دے جانا، اور نیو بھی لا دینا کوئی اچھے سے۔ عزت کو ساتھ لے جانا مارکیٹ، اور میری کبرڈ کے لاکر میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب لے آنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن تم مجھے یہ سب واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیج دو، ابھی میں سو رہا ہوں۔ اوکے، میں دانیہ آپی کے نمبر سے ہی بھیجتی ہوں، نمبر بھی سیو کر لینا۔ اسام کے انداز سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ موبائل اسے نہیں ملے گا، اسے دانیہ آپی کا ہی موبائل استعمال کرنا تھا۔ تیزی سے واٹس ایپ اوپن کی، کوئی پتہ نہیں تھا اسام کب واپس آ جاتا۔ جلدی سے سب ٹائپ کرتے میسج سینڈ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈیلیٹ کرتی، اسام دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اشوے نے جلدی سے موبائل تکیے کے نیچے کھسکایا۔ اسام اس کی حرکت کی سپیڈ سے سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسے کچھ کہے بنا اسٹڈی روم میں چلا گیا فائلز رکھنے۔ اشوے نے سکون کا سانس لیا اور موبائل کو بیڈ کے نیچے رکھا۔ نیچے رکھتے اس کی لائٹ آن ہوئی تھی۔ اشوے خوف کی وجہ سے دھیان نہیں دے پائی اور سونے کے لیے کمفرٹر اوڑھ لیا۔ اسام فائل رکھ کے واپس آیا تو وہ سو چکی تھی۔ جوتے اتار کے وہ اس کی طرف آیا، پھر نیچے جھک کے موبائل اٹھایا۔ وہ اسٹڈی روم میں لگی اسکرین سے دیکھ چکا تھا۔ یہ دانیہ آپی کا موبائل نیچے کیسے گرا؟ موبائل آن کرتے اسے کمفرٹر تانے دیکھا۔ مجھے کیا پتا، وہ جو سختی سے پکڑے لیٹی تھی بے اختیار زبان سے نکلا۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے دیکھا۔ اشوے کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے نہیں مانگا تھا آپی، وہ ہکلائی۔ پچھلی بار بھی آپی ہی دے گئی تھی۔ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے قمیص کو ایسے مڑوڑا کہ اسام کی انگلیاں اس کی شہرک سے لگیں۔ سوری، اس کی سانس اٹکی۔ وہ اور زور سے گریبان کو مڑوڑ رہا تھا اور اشوے کی سانس بند ہو رہی تھی۔ انگلیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے سانس، اس کا دم نکلنے لگا۔ اسام کی شرٹ تھامے اس نے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن کیسے لے پاتی؟ اسام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا جیسے۔ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ نیکسٹ نہیں چھوڑوں گا۔ بہتی آنکھوں سے کھانستے ہوئے اشوے نے اسام کو دیکھا جو اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری کہی ہوئی ہر بات پہ آپ نے آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اب یہ مت سمجھیں کہ آپ کی زندگی یہاں آسان ہوگی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ بکنے والی ہمیشہ چیزیں ہی ہوتی ہیں، اور چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ اس کے سر کے پیچھے احتیاط سے ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو خوف اور تکلیف سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کی سانس ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ اسام نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے اپنے قریب کیا، پھر سانس دینے کے لیے ہونٹوں کو قید کیا۔ اشوے، اتنا ستم اور پھر اتنی قربت! وہ بس بے ہوش ہو کے گر جاتی اگر اسام نے اسے کمر سے نہ پکڑا ہوتا۔ الٹے کام نہیں کریں گی تو سکون سے رہیں گی۔ اس کا سر سینے سے لگاتے کمر تھپ تھپائی۔ وہ اتنا ڈر جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہمارے جسموں پہ لگے بوسوں کے نشان انچاہے ملن کے گواہ ہیں۔ ہماری روحیں تو کب کی مر چکی ہیں۔ ہمیں حق کے مہر میں
خاموش آہیں اور سسکیاں ملی ہیں، اور جسم ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو کاغذوں پہ تو ہمارا محرم ہے، لیکن دل کا محرم تو کوئی اور ہے جو دل میں آج بھی مقیم ہے۔ جسم فروشی کرنے والی عورت اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو کسی غیر کو جسم دیتی ہے، اور ہم بھی۔ جسم اپنی اس ناقدری پہ نوحہ کرنا چاہتا ہے، لیکن روز اس جسم کو نوچنے والا اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ صبح کے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی، سر میں شدید درد تھا، شاید چوٹ کی وجہ سے۔ سر کے پیچھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ایسا لگا پورا جسم پیرالائز ہو چکا ہو۔ اس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی، بخار کی شدت سے چہرہ سرخ اور آنکھیں پیلی ہو رہی تھیں۔ بمشکل اس نے کروٹ بدلی، عصام وہاں موجود نہیں تھا۔ رخ بدلنے سے درد کی شدید لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو بلاتی۔ کتنی دیر اسی حالت میں بے سود پڑی رہی۔ اپنے اکیلے پن پہ آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ اسے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ گال کے نیچے ٹکائے ہاتھ پہ آنسو گرا۔ شادی سے کچھ دن پہلے اشوے اس کے پاس آئی تھی، گھبرائی ہوئی۔ اشوے، میں نے بھائی سے تمہارے بارے میں بات کی تھی۔ وہ جو رو رو کے تھک گئی تھی، اب ساکت سی لیٹی چھت کو گور رہی تھی۔ عزت کی آواز پہ اسے دیکھا۔ بھائی نے کہا کہ کیا کہا؟ کہ وہ تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتے، اور یہ بھی کہا کہ میں تم سے کہوں کہ ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہ سوچو۔ اشوے کے پاس ایک چھوٹی سی امید تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ جب مہابیر ہی اس کے ساتھ نہیں تھا تو وہ اکیلی کہاں تک سب کو منا سکتی تھی؟ اس کی قسمت میں ہی مہابیر نہیں تھا۔ عزت اور بھی بہت باتیں کرتی رہی، لیکن اشوے کا اب دماغ وہاں موجود نہیں تھا۔ ہیلو لٹل گرل، ابھی تک سو رہی ہو؟ دانیہ جو ناشتے کے لیے اس کا انتظار کرتی رہی تھی، اس کے نہ آنے پہ اوپر آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اٹھ جاؤ اشوے، اس نے قریب آتے کہا۔ اپی، بمشکل ہونٹوں کو حرکت دی، پورا جسم درد سے بے جان ہو رہا تھا۔ جی میری جان۔ اس کی درد سے چور آواز پہ دانیہ کا دل پریشان ہوا۔ اشوے بس انہیں دیکھ کے رہ گئی، پھر ہمت کر کے بیٹھی۔ بیٹا تمہیں تو بخار ہے؟ وہ بھی اتنا زیادہ؟ اس کی تپتی پیشانی کو چھوٹے فکر سے دیکھا۔ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا۔ بے بسی سے آنسو نکل آئے۔ لیٹی رہو، اسے سیدھا کر کے لٹایا۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ موبائل لینے وہ نیچے چلی گئی۔ اس کا پورا جسم سلگ رہا تھا، گرم سانسیں جیسے نتنیں سلگا رہی تھیں۔ تپش سے اس کا چہرہ سرخ گلابی ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئیں، ساتھ ملازمہ بھی تھی جس کے ہاتھ میں پٹیاں اور ٹھنڈے پانی کا باؤل تھا۔ دانیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ملازمہ سے باؤل لے کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، پھر پٹیاں گیلی کر کے اس کے ماتھے پہ رکھی۔ اشوے آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، بس نارمل بخار ہے، انشاءاللہ آپ یہ دوائیں دیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ پرسکرپشن پکڑاتے ڈاکٹر نے دانیہ سے کہا، انہیں یہ انجیکشن لگانا ہے، انہوں نے کچھ کھایا پیا ہے؟ پھر دانیہ کو دیکھا، نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں کھایا۔ کچھ کھا لیں پہلے، پھر میں لگاتا ہوں۔ پھر ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے اسے انجیکشن دیا، پھر وہ چلے گئے۔ دانیہ ان کو باہر تک چھوڑ کے آئی۔ انجیکشن لگا گیا تھا، اب وہ آرام کر رہی تھی۔ سر، پولیس آئی ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ کے پاس بیٹھا نقشے پہ تفصیلی جائزہ لے رہا تھا جب رفاقت ہانپتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ لوگ اس وقت سائٹ پہ تھے۔ نظر آ گیا ہے۔ وہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ پتہ کرو کیوں آئے ہیں، اسے اندازہ تھا ایسا کچھ ہوگا۔ جی سر، رفاقت واپس پلٹا۔ پولیس کی گاڑی قریب پہنچ کے رک چکی تھی۔ اگلے 10 سیکنڈ میں 2 حوالدار ان کے قریب آئے۔ آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ پیپر عصام کے آگے لہرایا۔ کیوں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے اسے گھرا، پھر اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ کے پڑھا۔ یہ بھیجنے والے صاحب خود نہیں آئے؟ براؤن چشمہ اتارتے اس نے گاڑی کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے کلائی آگے کی۔ گرفتار کر سکتے ہو تو کر لو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا ذمہ دار پھر میں نہیں ہوں گا۔ آپ کر کیا سکتے ہیں مسٹر عصام شیخ؟ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے 27-28 سال کی پولیس کانسٹیبل نکلی، کافی خوبصورت بھی تھی۔ بہت کچھ کر سکتا ہوں، کندھے اچکائے۔ وہ ریلیکس تھا۔ ابھی آپ کو جاب کی وارننگ ملے گی۔ آنکھ دباتے اسے دیکھا۔ اچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس کا موبائل بجا۔ گھورتی نظروں سے عصام کو دیکھا، پھر پاکٹ سے موبائل نکال کے کان سے لگایا۔ 2 سیکنڈ میں چہرے سے واضح ہو گیا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ واپس چلو۔ موبائل واپس جیب میں ڈالتے سب کو اشارہ کیا، پھر عصام کے قریب آئی۔ یہ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، انڈرسٹینڈ؟ سٹک اس کے سینے پہ بجاتے وہ کافی تیش میں لگ رہی تھی۔ لیکن قانون تو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اس کے کان کے قریب ہوتے وہ جتا گیا،
اور پریشے اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ پہ جل بھن گئی۔ گڈ بائے، اسام نے ایک دل جلانے والی مسکراہٹ سے نوازا۔ ایک دن خود ہتھ کڑی پہناؤں گی۔ اس کے قریب سے گاڑی نکالتے پریشے نے اسے وارن کیا۔ اسام سر جھٹکتے واپس جگہ پہ آیا۔ یہ محترم کچھ زیادہ بازو لمبے کر رہے ہیں، کاٹنے پڑیں گے۔ بیٹھتے رفاقت کو دیکھا۔ جب پولیس اس ایریا میں انٹر ہوئی تھی تبھی اسام نے میسج کر دیا تھا۔ پھر وہ پورا دن وہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں گزار گیا۔ مینشن میں اشوے کس حال میں تھی، اس سب سے وہ بالکل بے نیاز تھا۔ سیٹھ علی جو کسی دور میں اسفند کا گارڈ رہ چکا تھا، اب اپنے علاقے کے وڈیروں میں شامل اپنے علاقے کے کئی لوگوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ وہ جو کسی کا محکوم تھا، آج حاکم بنا ظلم کی انتہا کر رہا تھا۔ اس کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب اس سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ سیٹھ علی کسی کو بھی مارنے پہ گھبراتا نہیں تھا، پھر چاہے اگلا قصوروار ہو یا نہ ہو۔ یہ رتبہ آج سے 13 سال پہلے سے ملا تھا۔ آج سے 13 سال پہلے وہ ایک بہت بڑی حویلی میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ اس کا مالک ایک بہت اچھا اور سلجھا ہوا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کشادہ دل بھی تھا۔ ہر ماہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا۔ اس نوکری سے ویسے تو بہت خوش تھا، لیکن کبھی کبھی خیال آتا کہ کاش وہ بھی اسفند کی طرح کامیاب انسان ہوتا اور ایسے کئی نوکر اور گارڈ اس کے غلام ہوتے۔ لیکن کیسے؟ اس نے اپنی آدھی زندگی اسفند کا گارڈ بن کے گزار دی تھی۔ وہاں گیٹ کے سامنے بیٹھا وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا۔ ان آتے جاتے لوگوں میں ایک دن حمید کا گزر ہوا۔ پھر وہ وہاں سے روز گزرنے لگا۔ علی اسے دیکھتا، شکل سے وہ سیدھا اور بالکل معصوم لگتا تھا۔ اس کا حویلی کی طرف دیکھنا علی نوٹ کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس خیال کا دار و مدار وہ گزرنے والا شخص تھا جو اس کی زندگی کا پتہ کھیلنے والا تھا۔ السلام علیکم اسفند صاحب۔ اسفند لائبریری میں بیٹھے بک پڑھ رہے تھے جب علی اجازت لے کے اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آؤ اندر آؤ، اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ سر دراصل آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں کہو۔ کتاب بند کرتے اسے دیکھا۔ اصل میں گیٹ پہ اکیلا ہوتا ہوں۔ اکثر اسام صاحب کو کہیں جانا پڑ جائے تو میڈم مجھے ساتھ بھیج دیتی ہیں، پھر پیچھے گیٹ پہ کوئی نہیں ہوتا تو میں سوچ رہا ہوں اگر آپ کو مناسب لگے تو ایک اور گارڈ رکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اسفند اس کی بات سمجھ گئے تھے، اس لیے اسی کو تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اگلے دن حمید اسفند کے سامنے کھڑا تھا۔ اسفند کو اس کی قابلیت اور ذہانت سے بہت فائدہ ہوا۔ جب وہ علی سے اگلے عہدے پہ پہنچنے لگا تو علی کو لگا اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی حمید کو وہاں لا کے کر دی ہے۔ حمید اسفند کے دل کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس کے تمام بزنس میں حمید کا نام آنے لگا اور علی وہیں گیٹ کے سامنے بیٹھا اسفند کے بعد حمید کو کامیاب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا پلان چینج کیا۔ وہ ایک رات تھی، بہت بھیانک رات۔ گارڈ کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا، پھر چاہے وہ دن کے اجالے میں کرے یا سیاہ اندھیری رات میں۔ لیکن یہ محافظ لوٹنے کے لیے پہنچا، پہلے عزت اور پھر دولت، اور یہ دونوں چیزیں تھیں اسفند کی۔ سب کے سونے کے بعد وہ مسٹر اسفند کے کمرے میں آیا۔ اسفند صاحب آج کل بزنس ٹور پہ تھے۔ موقع اچھا تھا۔ علی نے حمید کا حلیہ اپنایا اور منہ پہ کپڑا کر کے وہ اندھیری رات میں مسز اسفند کو لوٹنے پہنچا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہاں 2 لوگ موجود تھے۔ اسام جو باتھ روم میں تھا، شور کی آواز پہ باہر نکلا تو حمید اس کی ماں کو قابو کیے اس کے کپڑے پھاڑ رہا تھا۔ اسام نے پاس پڑا واز اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا چاہا، لیکن اس نے دیکھ لیا اس سے پہلے کہ وہ اوزار اس کے سر پہ لگتا۔ اس نے پاس پڑی شیشے کی بوتل اٹھا کے اسام کے سر پہ دے ماری۔ وہ رات اسام کی زندگی کی سنگین رات تھی۔ اپنی ماں کے لیے وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بھی نہیں کہہ پایا تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اسے حمید سے نفرت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف علی بنا شادی کے باپ بننے والا تھا۔ یہ خبر کچھ دن بعد ہی شیخ ہاؤس کے ہر ملازم کو پتہ چل گئی، لیکن یہ بات جانتے تھے کہ مسز اسام ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ اسفند کی نیندیں اڑ گئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا کہ وہ باپ بنتے۔ انہوں نے یہ بات حمید سے کی۔ حمید نے انہیں مشورہ دیا کہ ابارشن کروا دیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ابارشن کرواتے علی نے چال چلی اور حمید کے ذہن میں بٹھایا کہ ہر طرف یہی کہا جائے کہ یہ بچہ اسفند کا ہی ہے۔ کون سا کسی کو پتہ چلے گا؟ یہ بات بس ان تینوں کے دلوں میں ہی دفن ہو جائے۔ مسز حمید اس حادثے کے بعد پاگل ہونے لگی تھی۔ ہر وقت روتی اور چلاتی رہتی۔ 9 مہینے گزرے۔ ایک بچی نے دنیا میں آنکھ کھولی جسے دیکھ مسز اسفند کی مراد پوری ہوئی۔ بیٹا تو پہلے ہی تھا، اب بیٹی بھی اللہ نے دے دی تھی۔ ناجائز ہی صحیح، تھا تو وہ ان کے جسم کا ٹکڑا ہی، اور یہی بات اسفند کو کاٹ کھاتی۔
وہ ایک ناجائز بچی کو نہیں پال سکتے تھے. انہوں نے اسے ختم کرنے کا سوچا. پھر حمید سے بات کی. ان کے کہنے پہ حمید نے ایک قتل کیا تھا اور وہ قتل مسز اسفند اور اس کی نومولود بیٹی کا نہیں بلکہ اسفند کا خود تھا. یہ ایک بہت بڑی اور بری سچائی تھی. یہ نفرت کا دوسرا پودا تھا جو عصام کے دل میں حمید کے لیے لگا تھا. سو میرے عزیز لسنرز, دس واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 2. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا ہر چیز نہ بھولا کریں, بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می. اللہ حافظ.